Thank you very much. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. मैंने ये टॉपिक इसलिए सोचा कि इस पे थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हो. इट इज़ बेसिकली थोड़ा सा हट के है क्लिनिक्स और मैनेजमेंट ऑफ टीबी से. द रीज़न इज़ दैट we understand that Pakistan Chess Society has been less engaged in a very important component of today's NTB strategy, which is advocacy. और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान चेस सोसाइटी की पावर को हमने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है. तो मेरा ख्याल ये था कि वी शुड वॉक थ्रू व्हाट एग्जैक्टली इज़ एडवोकेसी, और द क्वेश्चन वुड बी हाउ we can effectively engage this very important and wonderful forum of Pakistan Chess Society in ending TB in Pakistan. Advocacy, to be very honest, is nothing but a science. It's a in modern science, without advocacy. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر چیمہ صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی اس پہ کافی ریفلیکٹ کیا کہ اٹ از نو مور اے کلینکل تھنگ وین اٹ کمز ٹو ٹی بی. اور پیشنٹ کا اور ڈاکٹر کا جو رابطہ ہے اور جو سول سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارے کلینیشنز کا رابطہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی سی ہم سمجھنے کی کوشش کریں وٹ ایگزیکٹلی ایڈوکیسی مینس, اٹ از گیٹنگ سپورٹ فرام آرگنائزیشنز. تو ہیئر آئی ریفر پاکستان چیس سوسائٹی ایز این آرگنائزیشن. اور آرگنائزیشن کا کام ایڈوکیسی میں یہ ہے کہ ہیلپ کرے ٹو دی امپلیمنٹرز اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹو دی اینڈ یوزرز ہو آر ٹی بی پیشنٹس. اور جو ایڈوکیسی کرتا ہے اس کو ہم ایڈوکیٹ کہتے ہیں. تو ایڈوکیٹ از پاکستان چیس سوسائٹی, ایڈوکیٹس آر پلمونالوجسٹ. اور ایڈوکیسی کا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالیسی میکرز, ڈیسیژن میکرز کی طرف. ان کو آپ نے کس طرح سے سینسٹائز کرنا ہے. دس ایگزیکٹلی از ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دی پرپز آف ایڈوکیسی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو کس طرح سے انیبل کریں کہ ان کی وائس کو سنا جائے. اور وین آئی واز اسکرولنگ تھرو دی ٹاپ ایگزامپلز آف ایڈوکیسی, تو فارچونیٹلی ہیلتھ ایکویٹی واز دی ٹاپ موسٹ, اینڈ ٹی بی ویری ویل fits into the health equity embed of the advocacy. میں اور ہمارے جو چند سینئر دوست ہیں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارا خیال ہر وقت یہ رہا ہے کہ ایڈوکیسی از فائن, لیکن جب تک آپ اس میں ایکٹیویزم نہیں لاتے. اور میرے دوست غفور صاحب تو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں رومانس لانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اور اس کا مطلب ہے پیشن, تو ایکٹیویزم کا کام کیا ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کیے اور کیسے سکسیزفل ایکٹیویزم کام آتا ہے اور ایڈوکیسی کو کیسے سپورٹ کرتا ہے. ایکشن ایڈ نے کچھ وقت پہلے ایک کمپین چلائی اینٹی ٹی بی ڈرگس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اینڈ دے ور سکسیزفل. تو یہ ایک مثال ہے ایکٹیویزم کی. کچھ وقت پہلے ہم پاکستان چیس سوسائٹی کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں دوائیوں کا کوئی ایک ایشو تھا, اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک دوست نے یہ کوٹ کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو اپروچ کیا جائے. تو دس از بیسیکلی ایڈوکیسی. سو ایکٹیویزم ایک وائس دیتا ہے ایڈوکیٹس کو. تو ایڈوکیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو پالیسیز. اس لیے پاکستان چیس سوسائٹی کا کام یہ ہے. اب میں آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو اینڈ ٹرائنگ ٹو واک تھرو آل آف اس کہ پاکستان چیس سوسائٹی اور نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام نے کیسے ایکٹیویزم اور ایڈوکیسی کیا فار دی لاسٹ 4 decades. I am sure few of our colleagues remember in 2002 when we started TB control program. So first guidelines of the general practitioners, it was developed by Pakistan Chess Society. And then this course goes on, and abhi Dr. Razia Fatma sahaba yahan baiti hain. Recently, couple of days back, we finalized another revised national guidelines where Pakistan Chess Society was actively engaged.
ہم کیوں ان کو انگیج کرتے ہیں پاکستان سوسائٹی کو؟ آپ کو اپنی اہمیت اور امپورٹنس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گائیڈ لائن جب کلینیشنز بناتے ہیں اور پروگرام بناتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کسی شیلف کی زینت بنتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی جا کے امپلیمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب پاکستان چیس سوسائٹی جن بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جب آپ جو بات کہتے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ جو گائیڈ لائنز اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ میٹیریلائز نہیں ہوتی ان ٹرو لیٹرل اسپرٹ جب تک پاکستان چیس سوسائٹی کی ایڈوکیسی ان کے پیچھے نہ ہو. اینڈ پاکستان از ون آف دی کنٹری جس میں یہ بڑے سکسیزفل ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. پھر ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کے ساتھ مل کے، اب میں یہ 2-4 سلائڈز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کی اس میں رائے بھی چاہیے ہوگی کہ ان ڈفرینٹ فورمز میں پاکستان چیس سوسائٹی کو کیسے انگیج کیا جائے. ہم مانیں یا نہ مانیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آر دی پالیسی میکرس، دے آر دی ڈیسیجن میکرس. ان کو ہم کسی بھی طرح سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک کاکس بنایا جائے، اور وی ہیڈ اے ویری سکسیزفل ایونٹس. ایون آئی کے از ٹائم جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ہم نے ایک کاکس بنایا جس میں تینوں بڑی پارٹیز کے لوگوں کو بٹھایا، مسلم لیگ اینڈ عمران خان اینڈ پیپلز پارٹی. ون پوائنٹ ایجنڈا اینڈ دیٹ واز اینڈنگ ٹی بی. اینڈ سرپرائزنگلی ایوری ون واز ٹاکنگ ون لینگویج اینڈ دیٹ واز اینڈ ٹی بی. پھر وہ گورنمنٹ چلی گئی، پھر اگلی گورنمنٹ آئی، کاکس نے کنٹینیو کیا اور کاکس نے بہت سپورٹ کیا. اور وہ جو رسکس تھے کہ گورنمنٹ چینج ہونے سے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، pleasantly we saw that there was no change into the policies because of this strong advocacy. دوسری کچھ ایگزامپلس، 2 یونائٹڈ نیشنز، آئی ایم شیور بہت سارے دوست ہمارے جانتے ہوں گے، یونائٹڈ نیشنز ہائی لیول میٹنگ 2018 میں ہوئی فار دی فرسٹ ٹائم، جس پہ ٹی بی کی ڈسکشن ہوئی. پھر 2023 میں ہوئی. دونوں ٹائم پہ وی ور ان اے ویری آکورڈ پوزیشن. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 2018 میں آئی، انہوں نے کہا جی باہر کوئی نہیں جائے گا. ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم تھا کہ ہم یہاں سے کوئی ڈیلیگیشن کیسے بھیجیں. 2023 میں یہ ہوا، انٹرم گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. تو اٹ از آل بیکاز آف دی اسٹرانگ ایڈوکیسی آف دی پارلیمنٹیرینس along with نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اینڈ کامن مینجمنٹ یونٹ. وی ور سکسیزفل کہ اتنے آکورڈ ٹائم میں ہم نے نہ صرف وہاں پہ بھیجے مشنز، بلکہ ان مشنز سے ہم نے ٹی بی پہ بات بھی کروائی. اینڈ یو کین سی ہیئر دیٹ ایکسیلنسی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم واز دیئر. اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ فرسٹ ٹائم گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ہوئی پاکستان میں، گلوبل. اور اس سمٹ میں ٹی بی واز پٹ آن دی ایجنڈا. اٹ واز آل بیکاز آف اسٹرانگ ایڈوکیسی. جتنی میں نے پہلے بھی عرض کیا، جتنی بھی گائیڈ لائنز بن رہی ہوں، تمام گائیڈ لائنز میں آپ کا ایک بہت بڑا پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشنز کا اور پاکستان چیس سوسائٹی کا بہت افیکٹو رول رہا ہے، اور ابھی تک ہم اس سے بڑا فائدہ لے رہے ہیں. پی پی ایم ایڈوکیسی میں نے اس لیے یہاں پہ رکھا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا انگیج ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام اس وقت پاکستان میں. بٹ انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی اٹ از آل سپورٹڈ بائی گلوبل فنڈ. اور اگر آج گلوبل فنڈ ویت کر دے تو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی نہیں. اس لیے ہم نے پروگرام کے ساتھ مل کے یہ سوچا کہ اس کی ایک ایسی اسٹرانگ ایڈوکیسی کی جائے، اور وہ ایڈوکیسی اس لیے کی جائے کہ ریئلائز کروایا جائے ہماری گورنمنٹس کو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی امپورٹنس ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں. اس لیے اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو ان کو نہ صرف انڈورس کریں، ایکنالج کریں، بلکہ آپ لوکل فنڈنگ سے ان کو سپورٹ کریں. اینڈ وی ہیڈ اے سیریز آف کنسلٹیشن ان آل پروونسز ایز ویل ایز ان اسلام آباد. یہ بہت پاپولر ایک ہماری سلائیڈ ہے. آئی ایم شیور سارے جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ، پروفیسر جاوید صاحب، خورشید زمان اور باقی دوست ہمارے، وہ ہم اس کی ایڈوکیسی کرتے رہتے ہیں. بٹ دی گڈ تھنگ از کہ گزشتہ کچھ سالوں میں بیکاز اگین آف دس اسٹرانگ لابینگ آئی ووڈ سے پروونشل لیول پہ پنجاب میں اینڈ سندھ میں کافی ڈومیسٹک فنڈنگ اچھی بڑھی ہے، بہت ساری بڑھی ہے. سو اٹ از بیسیکلی وی آر انکریجڈ کہ اگر ہم مل کے کام کریں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ٹی بی کے جن کو سالو کیا جا سکتا ہے. اب یہ 2 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان چیس سوسائٹی ہمارے لیے بہت بڑا کام کر سکتی ہے. ایک تو ڈیمانڈ کریشن، ٹی بی از آور رائٹ ہم کہتے ہیں، بٹ پاکستان چیس سوسائٹی اگر چاہے کہ ٹی بی از دی رائٹ آف ٹی بی پیشنٹ تو اس کا بہت بڑا ایک کام ہو سکتا ہے. کوالٹی کی میڈیسنس ایک بہت بڑا پاکستان میں ایشو ہے، اور جس طرح سے پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان چیس سوسائٹی اگین وڈ شولڈر ود دی نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اور کوالٹی میڈیسنس کی پروکیورمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ. ایک علیحدہ بحث ہے کہ مینوفیکچرنگ کا کیا ایشو ہے یہاں پہ، لیکن ان دونوں کاموں میں پاکستان چیس سوسائٹی ہماری بہت بڑی سپورٹ کر سکتی ہے.
دو تین چیزیں چار میرے ذہن میں آئیں کہ کہاں کہاں وے فارورڈ ہم پاکستان چیس سوسائٹی کی اس انگیجمنٹ کو اور اسکیل اپ کر سکتے ہیں اور اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ون از بیسیکلی دیر از اے اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ بورڈ ان جنیوا, اور اس بورڈ میں مختلف کانسٹیٹیوئنسیز ہوتی ہیں. ون آف دی کانسٹیٹیوئنسی از پرائیویٹ سیکٹر کانسٹیٹیوئنسی. پرائیویٹ سیکٹر کانسٹیٹیوئنسی میں ایوری ون از دیئر انکلوڈنگ انڈیا, بٹ پاکستان از ناٹ دیئر. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پاکستان چیس سوسائٹی کی جو نیو لیڈرشپ پہ الیکٹڈ ان کو ہم اس میں انگیج کریں اور کانسٹیٹیوئنسی میں ہم ان کو لے جائیں. گائیڈ لائن کے میں نے ذکر کیا, ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. پریونٹیو ٹریٹمنٹ اینڈ ادر ایشو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چیس سوسائٹی کی بہت بڑی ہمارے ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. میڈیکل کریکولم ہیز بن اے لانگ اویٹڈ ایشو جس میں ٹی بی کا آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ اے بیسیکلی اکیڈمیشین, کوئی ایک لیکچر ہوتا ہوگا سال میں, ایک یہ ایریا ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ دیز آر فیو تھنگز وچ آر لائک وش لسٹ, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان 2-3 دنوں میں سائڈ لائنز میٹنگ میں نئی کابینہ کو اور آپ کے پاکستان چیس سوسائٹی کے جتنے بھی گروز ہیں ان کو انگیج کر کے لیٹس پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر اینڈ سی ہاؤ پاکستان چیس سوسائٹی کین فردر انہینس اسٹرینتھن دی ہینڈز آف نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اینڈ گورنمنٹ آف Pakistan, so that we end TB and we see our new generations at least smiling, healthy and free of TB. Thank you very much for your patient listening.